السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو اس موضوع پہ چل رہی تھی کہ انسان کو عبادت کی لذت کیسے حاصل ہو، اور یہ چیز ایسی ہے، یہ ضرورت ایسی ہے کہ بلا شبہ ہر مسلمان مرد و عورت کو، بلکہ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے کہ اسے عبادت میں مزہ آئے، عبادت میں اس کا دل لگے، کیونکہ اسی کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس کی پیدائش اسی لیے دنیا میں ہوئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ مشہور آیت ہے، بارہا آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اگر انسان جو اصل مقصد اس کی زندگی کا ہے، اگر اسی میں اس کا دل نہ لگے تو اس کی زندگی ناکام و نامراد ہے۔ تو اگر کسی انسان کو اپنی زندگی بامراد بنانی ہے، کامیاب بنانی ہے، تو اسے اپنے جو اصل اس کا مشن ہے، اصل جو اس کا مقصد حیات ہے، اس میں اس کو مزہ آنا چاہیے، اس میں اس کا دل لگنا چاہیے۔ کیونکہ اگر اس میں دل نہیں لگا تو حقیقت میں دنیا کے تمام کاموں میں اس کا دل لگے، دنیا کے تمام کاموں میں وہ کامیاب بھی ہو جائے، اس کی بلندیوں پہ بھی پہنچ جائے، تو بھی وہ ناکام ہے۔ تو اس لیے جو ہے چند باتیں جو لوگوں نے ذکر کی ہے، میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی، انشاءاللہ آج بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی جو پہلی بات ہے کہ عبادت میں لذت پانے کے لیے، اس کی مٹھاس پانے کے لیے ایک چیز یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے تعبیر کیا ہے۔ جو مشہور حدیث جبریل ہے، جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس جذبے سے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو پائے تو اس سے دوسرے درجے کی کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور تو پیدا ہو۔ تو اگر آدمی دیکھیے کیسا ہے کہ ہم جب نماز میں جاتے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں یا ہم کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، تو کبھی کبھی انسان اپنی نیت کو پرکھتا نہیں ہے، وہ اپنی نیت کی تجدید نہیں کرتا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کس لیے جا رہا ہے، کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، بیوی کے ڈر سے جا رہا ہے، محلے والے کیا بولیں گے اس لیے جا رہا ہے، کس لیے اس کے قدم مسجد کی طرف جا رہے ہیں؟ انسان اپنی نیتوں کو پرکھتا نہیں ہے۔ جبکہ احسان یہی ہے کہ انسان جب عبادت میں لگے، عبادت میں جائے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہا ہے، اور اس سے اسے گفتگو کرنی، جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے، نبی نے فرمایا، تو اللہ پروردگار اس کے سامنے ہوتا ہے، اس سے وہ سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ تو انسان نماز میں ہو تو یہ تصور پیدا ہونا چاہیے، مزہ تبھی نماز کا آئے گا کہ انسان جب نماز میں جائے تو اس کی نیت خالص ہو، ایک بات تو یہ، دوسری یہ کہ جب وہ نماز میں ہو تو اسے ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے بات چیت کر رہا ہے، اس کو کچھ اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کر رہا ہے دعاؤں کی شکل میں۔ اگر آدمی پوری دعا، اسی لیے علماء کرام اس پر زور دیتے ہیں کہ بھئی اگر جو انسان عربی جانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو عربی نہیں بھی جانتا تو کم سے کم اسے یہ کرنا چاہیے کہ دعاؤں کا ترجمہ، اس کا مفہوم اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور ایسے کورس بھی لوگوں نے رکھے ہیں، لوگ سکھاتے رہتے ہیں کہ بھئی نماز میں جو دعائیں ہیں اس کا مفہوم و ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تاکہ ان دعاؤں کو پڑھنے والا سمجھ سکے کہ اپنے پروردگار سے وہ کہہ کیا رہا ہے، کیا چیزیں ان دعاؤں میں ہیں، نبی کی دعاؤں میں۔ تو اس لیے جو ہے اس کی بہرحال کوشش ہونی چاہیے عوام میں، سارے انسان کی طرف، کہ جو دعائیں، جو قرآن کی آیتیں وہ پڑھتا ہے یا اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مقصد اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ اس تصور کے ساتھ انسان عبادت کرے گا، روزہ بھی اسی تصور کے ساتھ، قرآن کی تلاوت بھی اسی تصور کے ساتھ، صدقات و خیرات بھی اسی تصور کے ساتھ، تو اسے اگر انسان سوچے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، جیسے میں کسی کو 10 روپیہ دے رہا ہوں، انسان اس وقت یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس چیز کو اور میرے اس دینے سے خوش ہو رہا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو اس کو صدقہ دینے میں زیادہ مزہ آ جائے گا۔
اسے زیادہ احساس ہوگا، اسے اس کے صدقے میں خلوص آئے گا۔ تو یہ بات جو ہے پہلی بات کہ ہونی چاہیے، اور اس کی جو ہے قصداً کوشش کرنی چاہیے کہ یہ انسان اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا دو فائدہ میں نے کہا کہ عبادت میں لذت بھی آئے گی، اور دوسرا جو اس کے برعکس فائدہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ اگر یہ تصور آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، تو مطلب آدمی کیسے، بہت فطری چیز ہے کہ انسان جو ہے کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ پولیس اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو جرم نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جائے جو اسے سزا دے سکتا ہے تو انسان کم سے کم اس کے سامنے جرم نہیں کرتا ہے۔ پولیس چلی جاتی ہے تو لوگ دوبارہ جرم شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے پولیس آئی، پتہ ہے کہ پولیس ابھی پکڑے گی اور اسے گرفتار کرے گی، سزا دے گی، تو ایسی صورت میں وہ جرم نہیں کرتا۔ اگر یہ تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے انسان کی دل و دماغ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر چیز کو، اس کے ہر لمحہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ اس نے واضح کر دیا کہ اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو ریکارڈ چیزیں ہو رہی ہیں اس پر انسان کو بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اچھا کام کرے گا تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برا اگر کام ہوگا اس سے تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ تصور واضح ہو جائے تو انسان کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی، انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے، اور خاص طور سے ہمارا جو موضوع ہے کہ انسان کو عبادتوں میں لذت محسوس ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں میرے نزدیک محبوب کر دی گئی ہیں، عورتیں اور خوشبو۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری خوشی نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو انسان وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے تو انشاءاللہ عبادت میں اسے مزہ آئے گا۔ دوسرا پوائنٹ آج کے درس میں یہ ہے، عبادت میں لذت کیسے پیدا ہو، اس موضوع کے تحت کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا سوال کہ اس کی عبادتوں میں اسے مزہ آئے، اس کا دل عبادت میں لگے، نیک کاموں میں اس کا دل لگے، نیک کاموں سے اسے محبت ہو جائے۔ اور اس بارے میں مشہور حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور دیگر کتابوں میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے، علماء کرام اس کو کہتے بھی ہیں، بہت چھوٹا سا مشہور جملہ ہے، لیس الشأن ان تحب ولکن الشأن ان تحب، کہ شان کی بات یہ نہیں ہے کہ تم یہ دعویٰ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، بلکہ شان کی بات یہ ہے، عظمت کی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کہیں کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، صراحت کے ساتھ قسم کھا کے کہا، واللہ انی لاحبک، کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا، اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا۔ کیا کہنا؟ نبی نے ہمیں گویا کہ یہ لذت حاصل کرنے کا ذریعہ سکھایا ہے کہ عبادت میں لذت کیسے آئے۔ کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ چھوڑنا کہ تم یہ کہنا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما علی ذکرک، تیرے ذکر پر، کہ میں تیرا بہتر انداز میں تیرا ذکر کر سکوں، جیسا تیرا حق ہے میں ویسا تیرا ذکر کر سکوں، اس پر میری مدد فرما۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو وہاں سے دشمنی کا باقاعدہ پروانہ لے کے آیا ہے، اجازت لے کے آیا ہے کہ دشمنی کرے گا، دشمنی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نبھائے گا، وہ تو اس کا تو کام ہے۔ پھر نفس امارہ، برے دوست، ماحول، تمام چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استمداد کرے، مدد طلب کرے، طاقت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما
کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں اور بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ ایسی عبادت جس میں لذت آئے، ایسی عبادت جس میں مزہ آئے، دل لگے میں ایسی عبادت تیری کر سکوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے درس کا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ لذت پانے کے لیے انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لگے رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ دنیاوی کاموں میں بھی یہ اصول جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کام میں دلچسپی پیدا کرنا ہے تو شروع میں آپ کو پریشانی ہوگی۔ شروع میں جیسے لکھنا، کسی کو مضمون نگاری کا شوق ہے تو شروع میں مضامین اتنے آسانی کے ساتھ اس کے ذہن و دماغ میں نہیں آئیں گے، الفاظ کیا ہوں، حروف کون سے استعمال کرے، اور افکار و خیالات کا اتنا جمگھٹا اس کے دماغ میں شروع میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ لکھتا جائے گا تو ایسے ایسے خیالات، انوکھی اور نادر خیالات اس کے ذہن میں آئے گا کہ لکھنے کے بعد جب پڑھے گا تو اسے حیرت ہوگی، اس نے لکھا ہے، خود نے میں نے اتنا اچھا لکھا ہے، ایسی حیرت اسے محسوس ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے انسان جب کام کرتا ہے، اس کسی چیز میں لگتا ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں بہت مشہور جو آیت ہم پیش کرتے رہتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنا رستہ بتا دیں گے، رستے پہ چلا دیں گے۔ یعنی یہاں ہدایت توفیق بھی مراد ہے اور ہدایت دلالت و ارشاد بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ بھی بتا دے گا اور راستے پہ چلا بھی دے گا، اس کی توفیق بھی دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ پہلا قدم انسان اٹھائے، آگے بڑھے گا، عبادت کا شوق پیدا کرے گا، عبادت کے لیے ابتدائی طور پر مشقتیں جھیلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشقتوں کو لذتوں میں تبدیل کر دے گا، اسے ان مشقتوں کا بھی مزہ آنے لگے گا۔ اس لیے جو ہے یہ بہت اہم اصول ہے جسے بار بار ہم اپنے آپ کے لیے بھی، لوگوں کے لیے انسان کو پیش کرتے رہتا ہے۔ انسان کی اگر چاہیے کچھ تو محنت کرنی پڑے، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کو مزہ آنے لگے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت مکمل کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو حسن سلوک کرتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 200 میں ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ اور صبر کا جو بہت سارا معنی بیان کیا جاتا ہے، اس میں سے ایک معنی یہ کہ الصبر علی الطاعۃ، کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرے۔ پریشانی آئیں گی، شروع میں دل آمادہ نہیں ہوگا، شیطان جو ہے آپ کو بہکائے گا، دنیا کی مصروفیات آپ کو کسی اور طرف لگانے کی کوشش کریں گے، وہ تمام چیزیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ نے جما دی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، نماز پر، نیکیوں پر، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا مزہ ملنے لگے گا۔ وَصَابِرُوا، اور صابرو کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے سے کہو بھائی ہوتا ہے ایسا، مشقت، نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب بتائے، جنت کی باتیں بتائے، تاکہ نیکی کا جذبہ پیدا ہو، جہنم کے عذاب اور جہنم کے سزاؤں سے اسے ڈرائے آپس میں ایک دوسرے کو، تاکہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ جو ہے مصابرہ کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو ڈھارس دینا دنیا کی مصیبتوں پر، ایک دوسرے کو آمادہ کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت پر۔ وَرَابِطُوا، اور چوکنا رہو۔ مرابطہ کے معنی اسے سرحد پہ رہنا، سرحد پہ چوکیداری کرنا، یہ مرابطہ کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی اب یہاں عام مرابطہ، عام مفہوم یہ کہ انسان اپنے نفس امارہ سے چوکنا رہے، شیطان کی چالوں سے چوکنا رہے، بری صحبتوں سے چوکنا رہے، سماج کے جو غلط اثرات اس سے چوکنا رہے، اپنے آپ کو ان چیزوں کا شکار نہ ہونے دے۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک دو میں آپ کو قول سنا کے بعد کو مکمل کر دیتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ درس میں ہوں گی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کابت نفسی 40 عاما حتی استقامت لی، کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو 40 سالوں تک میں نے مشقت کا عادی بنانے کی کوشش کی، میں نے اس کی جو ہے نخروں کو جھیلا ہے، اس کو دبایا ہے،
بہت کچھ کیا ہے میں نے نفس کو سدھانے کے لیے، جیسے کسی جانور کو سدھایا جاتا ہے، اس کو ترویج عربی والے کہتے ہیں، اسے اپنے کام کے لائق بنایا جاتا ہے، ویسے میں نے اپنے نفس کو نیکیوں پر جمانے کی کوشش کی ہے، نیکیوں کے لیے اسے آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ میرا اور نفس کا جھگڑا 40 سال تک چلتا رہا، نوک جھونک، ایک دوسرے کو ہم دونوں دبانے کی کوشش کرتے رہے، حتی استقامت لی۔ ایک وقت ایسا آیا 40 سال کے بعد کہ نفس راضی ہو گیا، نفس اللہ کی عبادت پر جو ہے وہ سدھ گیا، وہ اسے ٹریننگ تربیت مل گئی، اور اسے اب جو ہے عبادت میں گویا کہ مزہ آنے لگا، لیکن کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ تو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کا نفس نیکیوں کی طرف جو ہے راغب ہو اور گناہوں سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ ایک اور قول، ثابت بنانی کہتے ہیں کابت نفسی علی قیام اللیل 20 سنہ، کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قیام اللیل پر، رات کی نماز پر میں اس کو آمادہ کرتا رہا، میں اس کو سدھاتا رہا تقریباً 20 سال تک۔ وَتَلَذَّذْتُ بِهِ 20 سنہ، اس کے بعد جب میرا نفس قیام اللیل پر پوری طرح آمادہ ہو گیا تو میں نے 20 سال قیام اللیل کا مزہ لیا ہے۔ 20 سال تک مجھے بہت مزہ آیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، لیکن اس سے پہلے 20 سال تک میں اپنے نفس کو سمجھاتا رہا، اسے آمادہ کرتا رہا، اسے ٹرین کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے مزہ آنے لگے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔